موزوں پر مسح کا طریقہ، اگر کوئی وضو کے بغیر موزے پہن لے پھر جب وضو کرے تو موزوں پر مسح کر لے تو کیا وضو ہو جائے گا یا پہلے پورا وضو کرنا چاہیے؟ نیز مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ عام موزوں پہ تو مسح جائز نہیں ہے، جن پر مسح جائز ہے ان پر 24 گھنٹے کے اندر جو مسح جائز ہے یعنی 24 گھنٹے تک، تو وہ پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے اس میں۔ اگر کسی نے پاؤں دھو کے موزے پہن لیے اور پھر بعد میں پورا وضو کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، تو صرف پاؤں دھو کے موزے پہن لیے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور 24 گھنٹے جو ہوں گے وضو ٹوٹنے کے بعد سے 24 گھنٹے شمار ہوں گے، یعنی پہلے پاؤں دھلے ہوئے ہوں پھر آپ موزے پہنیں، اور اس کے بعد جب کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب کر لیا تو اب یہاں سے 24 گھنٹے شروع ہوں گے، تو 24 گھنٹے کے بعد وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ 24 گھنٹے تک وہ ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے اگر مقیم ہے، اور اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹے تک اس پہ اس پہ مسح کر سکتا ہے۔ اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں اور بایاں ہاتھ گیلا ہوتا ہے انسان کا، گیلا کر کے یہ جو انگلیاں ہیں نا، یہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں پہ، ایسے انگلیاں بچھا کے ایسے یوں کر کے اوپر کی طرف کھینچ لے تو بس اس سے مسح ہو جائے گا، ایک دفعہ کافی ہے یہ۔ پوری زندگی نفل پڑھنے کی منت مانی ہو تو کیا ہم کفارہ دے سکتے ہیں؟ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر یہ کام پورا ہو گیا تو میں 4 رکعت نماز پوری زندگی پڑھوں گی، پھر وہ کام ہو گیا، میں 10 سال تک وہ نفل پڑھتی رہی، لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے، گھر بار کی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی رہ جاتی ہے، میرا شوہر بھی کبھی غصہ ہوتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھا کرو، تو کیا میں اس منت کا کفارہ ادا کر سکتی ہوں؟ سعدیہ صاحب پشاور سے۔ دیکھیں اگر آپ نے منت دل میں مانی تھی، زبان سے الفاظ نہیں کہے تھے تو پھر تو آپ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زبان سے الفاظ کہے تھے کہ میں 4 رکعت پوری زندگی نماز پڑھوں گی، تو بظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ روزانہ، یعنی روزانہ میں پوری زندگی 4 رکعت نماز پڑھوں گی، تو آپ پر پھر یہ منت لازم ہو گئی ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ ڈیلی 4 رکعت نماز پڑھیں۔ شوہر کو اس سے روکنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ لازم اور واجب چیزوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ باقی شوہر کو جو اشکال ہے اتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھا کرو، تو وہ لمبی نہ پڑھیں، آپ مختصر پڑھ لیں، اس کو اتنی لمبی کھینچنے کی کیا ضرورت ہے، آپ مختصر پڑھ لیں یہ 4 رکعتیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، رکوع سجود کی 3 دفعہ تسبیحات پڑھ لیں اور سلام پھیر لیں 4 رکعت کے بعد، تو لیکن آپ کو یہ پڑھنی پڑے گی، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور جو آپ چھوڑیں گی تو اس کی قضا بھی آپ پر لازم آ جائے گی، جتنی رکعتیں آپ چھوڑیں گی، تو اس لیے اس طرح کی منتیں ماننی نہیں چاہیے۔ منت ماننے سے پہلے کسی عالم سے مشورہ لے لینا چاہیے کہ بھئی یہ میں منت ماننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، تو اپنے اوپر خواہ کی آپ نے ایک پابندی لگا دی ہے، لیکن بہرحال اب اس کو پورا کریں، اس کا اللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اجر دے گا۔ تو اور 4 رکعتیں کوئی اتنی ٹینشن والا کام نہیں ہے، جب نماز کے لیے کھڑی ہوں تو اس میں 4 رکعتیں بھی پڑھ لیں اس میں، تو یہ نماز آپ فجر اور عصر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، آپ کی واجب نماز ہے، یعنی فجر اور عصر سے پہلے